ناظرین، پروگرام تثلیث یا توحید کے اس نئے ایپیسوڈ میں میں آپ کی ہوسٹ انمول منیشا آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے پولوس رسول اور تصور خدا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی سلیمان جان۔ بھائی، ہم آپ کو اس شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ نئے عہد نامے میں پولوس رسول نے یقیناً ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے، اور ان کا ایک اچھا خاصا تحریری پورشن جو ہے وہ نئے عہد نامے میں موجود ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج اس پہ بھی جو ہے وہ ایک شو کیا جائے۔ سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی، پولوس رسول کے خطوط میں ان کا پرانے عہد نامے اور یہودی روایات کا استعمال ان کا یسوع مسیح کے بارے میں ان کی جو سمجھ ہے اور جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو کیسے تشکیل دیتا ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ پولوس رسول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پولوس رسول خود جب اپنا تعارف دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک یہودی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں جی، اور نہ صرف ایک یہودی بلکہ وہ فریسی اور اپنے بنیامین کے قبیلے سے، اور وہ اپنی زندگی کے بارے میں یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کافی مذہبی یا جسے ہم کہتے ہیں کٹر یہودی تھے۔ تو یہ بات ناممکن ہے کہ جب وہ مسیح پر بھی مان لے آئے تو وہ اس پس منظر سے ہٹ جائیں گے یا وہ پس منظر ان کا بدل جائے گا۔ تو وہ ڈیفینیٹلی پولوس رسول کا پرانے عہد نامے میں اور جو یہودی روایات سے جو تصورات ان کو ملتے ہیں، وہ مسیح کے ساتھ ملاقات یا مسیح پر ایمان لانے کے بعد وہ ان کا جائزہ لیتا ہے پولوس رسول، اور پھر ان کو اپناتا ہے مسیح کی روشنی میں، اور جہاں پر ان میں اصلاح، بہتری یا جو بھی لفظ کہہ لیں کہ جو اس کی اصل روح تھی شریعت کی، اس کو باہر نکالنے کی بات ہے، تو وہ اس کو اپنے مسیحی ایمان کے تناظر میں یا مسیح کی روشنی میں، مسیح میں، یہ لفظ پولوس رسول بار بار استعمال کرتا ہے۔ اور اس کی آپ کو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ پولوس رسول خود کہتا ہے پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں کہتا ہے کہ مسیح جو ہے وہ کتاب مقدس کے موافق مصلوب ہوا، دفن ہوا اور جی اٹھا۔ اور کتاب مقدس کا مطلب یہاں پر پرانا عہد نامہ ہی ہے، کیونکہ جب پولوس رسول یہ لکھ رہا ہے تب نیا عہد نامہ تھا ہی نہیں۔ اور اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پولوس رسول کی اس آیت کو لیتے ہیں کتاب مقدس کے مطابق یا موافق، اور ہم گنی چنی آیتیں بطور پیش گوئی پرانے عہد نامے میں سے لے کر اس کو مسیح پر لاگو یا اس کا اطلاق کرتے ہیں، اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ لیکن جب پولوس کہتا ہے کہ کتاب مقدس کے مطابق مسیح نے اپنی پوری زندگی گزاری اور وہ مرا اور وہ دفن ہوا اور وہ جی اٹھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر جو یہودی تاریخ ہے، تمام تر جو یہودی شریعت ہے، وہ مسیح کی زندگی میں اور اس کی خدمت میں پوری ہوتی ہے۔ اور پولوس رسول کے خطوط میں آپ بار بار دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی باتوں کو بھی جو پیش گوئی نہیں ہے، یا کتاب مقدس میں سے یا پرانے عہد نامے میں سے ایسی باتوں کو بھی جن کو بظاہر آپ پڑھ کے اس میں سے مسیحائی یا مسیحی اس کا اطلاق نہیں کرتے، لیکن پولوس رسول بہرحال کرتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر پہلا کرنتھیوں 10واں باب جہاں وہ اشعیا بانی کی گفتگو شروع کرتا ہے، تو وہاں پر وہ چٹان جس سے بنی اسرائیل نے بیابان میں پانی پیا، وہ اس کو مسیح سے جوڑتا ہے، اس پانی کو مسیح سے جوڑتا ہے۔ پھر آگے چل کے وہ کہانت کو مسیح سے جوڑتا ہے، وہ برے کے تصور کو مسیح سے جوڑتا ہے، وہ شریعت کے اعمال اور ان کی فرما برداری کو مسیح سے جوڑتا ہے، وہ خدا کی حکمت کو جو ہم حکمت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں جیسے وائز میں یا امثال میں، وہ اس کو مسیح کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو پولوس رسول کے لیے جو اس کا یہودی پس منظر تھا وہ مسیح میں پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، اور آگے چل کے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سفر طے ہوا کہ ایک شخص جو یہودی ہے، جو شروع میں مسیحیوں کے خلاف تھا یا جو مسیح کا منکر تھا، جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا تھا، نہ صرف وہ ایمان لایا بلکہ اس نے اپنی جو مذہبی آپ سمجھ لیں تربیت تھی یا اس کا مذہبی پس منظر تھا، اس کو اس نے مسیح کی روشنی میں تبدیل کیا، اور اسی کی الہیات کو آج ہم مسیحی الہیات کہتے ہیں۔ تو اور اس میں لیکن یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ پولوس نے کبھی پھر یہ نہیں دعویٰ کیا کہ میں اب یہودی نہیں ہوں یا میں نے یہودیت چھوڑ دی ہے۔ پولوس کے لیے وہ ساری زندگی یہودی ہی تھا، اور ابتدائی مسیحی بھی یہودی ہی تھے، اور ان کے لیے مسیح پر ایمان لانا ایک فطری بات تھی، کیونکہ یہودی ہی مسیح کی راہ دیکھ رہے تھے۔ غیر اقوام کے لیے یہ اتنی واضح بات نہیں تھی۔ مسیحا کے جو خاص طور پر داؤد کے قبیلے سے
یا داؤد کی نسل سے آئے اور جو بنی اسرائیل کی مخلصی کا باعث بنے، وہ یہودی اس کی راہ دیکھ رہے تھے. تو ان میں سے بہت سارے لوگ پہلی صدی میں بشمول پولس وہ مسیحی ہوئے، وہ مسیح پر ایمان لائے، اور پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ کیونکہ یہ مسیحا ہے، یہ خداوند ہے، تو یہ تمام جہان کا خداوند ہے، اور یہی اس چیز کا باعث بنا کہ وہ غیر اقوام میں گئے منادی کرنے. لیکن ان کا یہودی پس منظر جو تھا وہ وہیں رہا. اس میں تبدیلی ضرور آئی مسیح کی روشنی میں، لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آج سے میں یہودی نہیں ہوں. یہی وجہ ہے کہ ان کے خطوط میں بار بار ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، اور وہ کنیکشن ایک جو ہے برج بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پرانے اور نئے عہد نامے میں. اور وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جو نیا عہد نامہ ہے وہ دراصل جو شریعت ہے یا پرانا عہد نامہ ہے وہ عکس تھا، اور وہ جا کے مکمل ہوا. بالکل ایسے ہی. اچھا، اگلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ پولس رسول کا یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں، جسے ہم جو ہے تھیولوجی کی زبان میں کرسٹولوجی بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں کن طریقوں سے خدا کی ذات کے بارے میں ان کے نظریات کو بیان کرتا ہے؟ یہ ہم نے گفتگو کی. اس سے پہلے آپ نے جو بات کی برج بلڈنگ کی، تو وہ کہ پرانے اور نئے عہد نامے کو یا مسیحی تعلیمات کو پرانے عہد نامے کے ساتھ جوڑنا، یہ پولس رسول نے کیا. نہ صرف پولس رسول نے کیا بلکہ تمام جو نئے عہد نامے کے مصنف تھے، اس میں مقدس پطرس بھی ہیں، یوحنا بھی ہیں، ان سب نے ایسا ہی کیا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ ہے تو یہودی شریعت جسے ہم کہتے ہیں، یا یہودی مقدس کتابیں، لیکن اس کو پھر کلیسیا نے بھی اپنا لیا. تو جو غیر اقوام یعنی جو یونانی مسیحی ہوئے، اور آج ہم بھی جیسے مسیحی ہیں جو یہودی پس منظر سے نہیں ہیں، تو ہم بھی اس کو کتاب مقدس مانتے ہیں. اور یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک غور طلب بات بھی ہے کہ مسیحیوں نے یہودیت کو ترک نہیں کیا، بلکہ وہ لوگ جو یہودی پس منظر سے نہیں بھی تھے، وہ بھی جب کلیسیا میں شامل ہوئے، وہ بھی جب مسیحی ہوئے، تو انہوں نے اس کتاب کو رکھا. اور چرچ کے لیے ابتدائی 100 سال میں یہی بنیادی طور پر کتاب مقدس تھی. بعد میں جب نیا عہد نامہ مکمل طور پر لکھ لیا گیا 90 یا 100 عیسوی میں، تو اس کے بعد پھر یہ بائبل جس شکل میں آج ہے مسیحی بائبل، وہ مکمل ہوتی ہے. لیکن اس زمانے میں تو تھی ہی ان کے پاس مسیح کی تعلیمات تھی جو سینہ بسینہ چل رہی تھی، خطوط تھے، اور مین جو تھا وہ کتاب مقدس یعنی پرانا عہد نامہ ہی تھا. اب پرانا عہد نامہ کی جہاں تک بات ہے تو وہ خدا کی وحدانیت کو، یا جسے ہم آج مونوتھیزم کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور بنی اسرائیل کا آپ ایک طرح سے فیتھ سٹیٹمنٹ بھی یہی تھی کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. اور پولس رسول کا بھی یہی ایمان تھا. وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا بھی کہ کس طرح مسیح پر ایمان لانے سے اس کو ایک نئی گہرائی ملتی ہے. لیکن سرسری طور پر پولس رسول کا مسیح کے بارے میں جو بنیادی تصور تھا وہ یہ تھا کہ یہی خدا کا مسیح ہے. شروع میں جیسا میں نے آپ سے کہا، اعمال کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں پولس رسول کے بارے میں، اور وہ جو تھوڑا بہت ہمیں اپنے خطوط میں بتاتے ہیں، خاص طور پر گلتیوں کے خط میں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میں کلیسیا کا ستانے والا تھا. اور اعمال کی کتاب میں آپ ان کی پورا جو مسیح پر ایمان لانا یا مسیح کے ساتھ جو ان کا انکاؤنٹر ہے، اس کی جب آپ واقعہ پڑھتے ہیں پورا، کہ وہ کس طرح کلیسیا کو ستانے، ان کو ایذا پہنچانے کے لیے، ان کی اظہار ثانی کے لیے نکلتے ہیں، اور رستے میں رویا کے ذریعے مسیح ان سے ملتا ہے. پولس رسول بنیادی طور پر جیسے ہم نے کہا کہ وہ یہودی تو تھا، لیکن وہ اتنا بنیاد پرست یا اتنا جسے ہم آج فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں وہ نہیں تھا. کیونکہ وہ جو اپنے بارے میں بتاتے ہیں وہ گملیل اور ہلیل کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے. اور یہ جو یہودی سلسلہ تھا یہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑی لچک تھی، غیر اقوام کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، اور دیگر ایسے معاملات کے لیے جس میں جو برعکس اس کے تھا، جو شمائی ربی شمائی کا جو مکتبہ فکر تھا وہ ذرا سخت تھا اس معاملے میں، ریجڈ تھے. یہ بھی کہنا دیکھیں مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہم پس منظر میں دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ کون ریجڈ تھا کون تھا، لیکن ان کا اگر آپ آپس میں تعلق کرتے ہیں تو وہ پولس رسول اپنی ذات میں انتہا پسند نہیں تھے. ان کو جو آپ سمجھ لیں کہ مسئلہ پیدا ہوا کلیسیا سے یا مسیحیوں سے، وہ یہ تھا کہ یہ یہودی ہو کر ایک مسیح یعنی ایک انسان کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں، یا اس کو خدا کے برابر، یا اس کو کس طرح مسیحا مان سکتے. یہ ان کا پرابلم تھا. تو ان کے لیے، پولس رسول کے لیے، مسیحی لوگ
یہودی مذہب کی پاکیزگی کو یا جو اس کی پیورٹی ہے اس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح ایسے ہو سکتا ہے, کس طرح یسوع مسیحا ہو سکتا ہے. ان کا جو پرابلم تھا وہ یہ تھا, وہ اس کو روکنا چاہتے تھے. ان کو مسیحیوں سے یا کسی مذہب سے پرابلم نہیں تھی, ان کو یہ تھا کہ یہ میرے مذہب کو یعنی یہودی مذہب کو جو خدا کا دیا ہوا مذہب ہے اس کو یہ بگاڑ رہے ہیں, اس کی شکل تبدیل کر رہے ہیں. لیکن پولس رسول کا خود پھر جب مسیح کے ساتھ سامنا ہوتا ہے تو پھر اس کے خیالات بدلتے ہیں. وہاں لکھا ہے کہ مسیح اسے کہتا ہے کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے, اور پولس رسول بنیادی طور پر تو کلیسیا کو ستا رہا ہے. تو پولس رسول کا جو سامنا ہوا تھا وہ ایک ایسے مسیحا سے یا ایک ایسی شخصیت سے ہوا جو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے, جو لوگوں کی تکلیف کو یا لوگوں کے ستائے جانے کو اپنا ستایا جانا سمجھتا ہے. تو اس سے پولس رسول کا اس کی زندگی, اس کی سوچ بدلی, اور اینڈ میں وہ خود وہ شخص بن گیا جو کلیسیا کے لیے ستایا گیا یا مسیحی ایمان کے لیے ستایا گیا. تو یہ اس سے اس کا جو خدا کا تصور تھا کہ خدا ایک ہے, خدا ہی نے یہودی قوم کو چنا ہے, اسی نے ہمیں شریعت دی ہے, وہ اس کو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اس پہ زور دیتا تھا. پھر اس کو یہ تھا کہ یہ جو نئے لوگ آئے ہیں یہ بدعتی ہیں, یہ جو مسیح کا نام لے رہے ہیں, یسوع مسیح کا نام لے رہے ہیں, لیکن جب وہ مسیح پر خود ہی مان لاتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں یہ بدعت نہیں ہے, یہ ہمارے مذہب کی تکمیل ہے. اور جو اسرائیل کا خدا ہے یہوہ خدا, اس نے اپنے آپ کو مسیح میں ظاہر کیا ہے, اور مسیح جو ہے وہ تمام جہان کا خداوند ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر جو پولس رسول کے خطوط ہیں ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کے وہ ایسے القاب ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال کرتے ہیں, جیسے کہ وہ اپنے خطوط میں بیان کرتے ہیں 2 کرنتھیوں 4 باب 4 آیت میں کہ وہ خدا کی صورت ہے, اور پھر وہ عبرانیوں 1:3 میں کہتے ہیں کہ خدا کا نقش. تو یہ جو القابات وہ خداوند کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ کس طرف اشارہ کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ پولس رسول جو ہیں وہ یہودی تھے تو ان کے ذہن میں ساری توحیدی تعلیمات جو ہیں وہ موجود تھیں. تو جب وہ یہ بولتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کی صورت پر یا اس کی ذات کا نقش ہے, تو یہ کہنا ان کا تثلیث کی طرف اشارہ کرتا ہے یا ان کا توحید کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ جی, نہ صرف یہ 2 حوالے ہیں بلکہ وہ اور بھی مسیح کے لیے جیسے آپ نے کہا القابات یا ٹائٹل یوز کرتے ہیں. وہ اس کو خدا کی اندیکھے خدا کی صورت, اس کے جلال کا پرتو اور اس کی شبیہ کے طور پر پیش کرتا ہے. جیسے فلپیوں کے خط پہ وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی صورت پر تھا اور اس نے اس کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. اب یہ جو سوال ہے نا کہ کیا یہ توحیدی پس منظر میں وہ یہ بات کر رہا ہے یا اس کے اندر سے تثلیث کے امکانات پیدا ہوتے ہیں, یہ سوال کا جواب دینا مشکل اس لیے کیونکہ یہ جو دونوں لفظ ہیں توحید اور تثلیث, یہ بائبل کے لفظ نہیں ہیں بلکہ یہ کسی بھی مذہبی کتاب کے لفظ ہے ہی نہیں. یہ جسے آپ کہتے ہیں فلسفہ یا تھیولوجی یا جو مذہب کی سائنس ہے, یہ وہ ہے جسے آپ فلسفے میں یا پھر الہیات تھیولوجی میں یا پھر جو ادیان کی جو اسٹڈی ہوتی ہے ریلیجیس سائنس جو ہوتی ہے, یہ وہ ٹائٹلز یہ وہاں سے آتے ہیں کہ کسی بھی کتاب کو یا کسی بھی کمیونٹی کے فیتھ کو اسٹڈی کر کے پھر علماء کہتے ہیں اچھا ان کا یہ فیتھ تھا, یہ مونوتھیسٹ ہیں, یہ ٹرینیٹیرین ہیں, یہ ایتھیسٹ ہیں مثال کے طور پر. تو پولس رسول کے بارے میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے. اب میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ وہ یہودی تھے تو وہ توحیدی یعنی وہ مونوتھیسٹ تھے, لیکن ساتھ ساتھ میں مسیحی بھی ہوں اور پولس رسول کی ہی الہیات وہ ہے جسے ہم مسیحی الہیات کہتے ہیں. تو اس میں تثلیثی پس منظر یا تثلیثی جو کانسیپٹس ہیں وہ پائے جاتے ہیں بے شک, لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اصل میں پولس رسول کے اپنے دعوے کیا ہیں, تو وہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے وہ جو مسیح کے بارے میں القابات استعمال کرتے ہیں, دیکھیں یہ بحث نا آج بھی جاری ہے کیونکہ مسیحی جو قوم ہے یا مسیحی مذہب ہے اس کے اندر بھی یہ 2 آپ سمجھ لیں کہ یہ ڈویژن پائی جاتی ہے کہ بہت سارے مسیحی بلکہ زیادہ تر مسیحی آفیشیلی وہ تثلیثی ہیں, لیکن بہت سارے مسیحی ایسے بھی ہیں جو تثلیث میں نہیں مانتے. وہ خداوند یسوع مسیح کو خدا مانتے ہیں, اس کو خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں, لیکن وہ اسے تثلیثی پس منظر میں نہیں دیکھتے. تو یہ جتنے بھی القابات ہیں مسیح کے, ان کو ان دونوں طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے. یعنی کہ اب اس کو لے لیں آپ کہ وہ خدا کی صورت پر تھا, تثلیثی حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی صورت پہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ خدا کے برابر تھا یا اس کے اندر خدائی یا ڈیونٹی موجود تھی.
لیکن جو اس کو توحیدی اس سے پڑھتے ہیں تو وہ یہی پوچھتے ہیں کہ آدم بھی تو خدا کی صورت پر تھا. ٹھیک ہے, تو اس سے ڈیوینٹی تو ثابت نہیں ہوتی. اور وہاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہی کہہ رہا ہے پولس رسول فلپیوں کے خط میں کہ وہ خدا کی صورت پر تھا اور اس نے اسے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھی. تو بہت سارے علماء یہی کہتے ہیں, مسیحی علماء, کہ یہ اصل میں آدم سے اس کا موازنہ ہو رہا ہے, کیونکہ آدم نے اس کو قبضہ میں رکھنے کی چیز سمجھی جو اس کی خدا کی صورت تھی, اور وہ اپنے مقام سے گر گیا. لیکن یہ جو تھا اس کو خدا نے سر بلند کیا کیونکہ اس نے اس کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھی. لیکن اس کے آخر میں آپ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ وہاں لکھا ہے اس واسطے اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, تاکہ مسیح کے نام پر ہر گھٹنا جھکے, ہر زبان کہے کہ مسیح خداوند ہے. اور یہ وہ لقب ہے یا یہ وہ ٹائٹل ہے جو یہوہ خدا کا ہی ہے. تو صورت والی بات پر تو آپ اس کو توحیدی پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں, اس کا امکان پیدا ہوتا ہے, بلکہ ساری باتوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انسانوں کے اندر خدا کی شبیہ ہے. بالکل. اور آپ ہر جو بنائی ہوئی چیز ہے اس کے اندر آپ خدا کی شبیہ کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ مسیح خداوند ہے, ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا, یہ وہ بات ہے جو زیادہ تثلیثی عقیدے کو فیور کرتی ہے یا جھکاؤ اس کی طرف لاتی ہے. اور کلیسیا نے بھی یہیں سے تثلیثی جو عقائد ہیں ان کو یہیں سے وضع کی ہے, پولس رسول کی انہی باتوں سے, اور جو پھر وہ پرانے عہد نامے سے لے رہے ہیں. یعنی یہ یسایہ کا حوالہ ہے کہ ہر جو گھٹنا ہے, ہر جو زبان ہے وہ اقرار کرے گی یہوہ خداوند ہے, یا یاوے جسے ہم کہتے ہیں. پرانے عہد نامے میں جو خدا ہے یہاں پر وہ اس کو مسیح پر اپلائی کرتا ہے. تو یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جس کو آپ محض ایک توحیدی پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی بھی انٹرپریٹیشن وہ یہی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ منصب مسیح کو دیا گیا, یعنی مسیح اپنی ذات میں خدا نہیں ہے لیکن اسے یہ عزت دی گئی. تو اگر عزت بھی دی گئی تو اور وہ ٹائٹل اسے دیا گیا جو خدا کا ٹائٹل ہے, تو پھر کیا کہنا بنتا ہے اس کو. یعنی کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ آنٹولوجیکلی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی اصل میں وہ نہیں ہے خدا, وہ ایک انسان ہی تھا جس کو خدا نے سر بلند کیا, لیکن اس کو لقب اس نے وہی دیا ہے جو خدا کا ہے. تو ہمارا پھر اسے کیا کہنا بنتا ہے. اور اس کی اکثر مثال لوگ نائب کے طور پر بھی دیتے ہیں. یہودی مذہب کے اندر بھی نائب کا تعلق تھا, کیونکہ جیسے خدا کا فرشتہ ہے, اس کی مثال لے لیں کہ کچھ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ دو جگہ لکھا ہوا ہے. ایک جگہ لکھا ہے خداوند کا فرشتہ آیا, ایک جگہ لکھا ہے خدا خود آیا. جلتی جھاڑی میں بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, وہاں لکھا ہے خداوند کی آواز آئی, دوسری جگہوں پہ لکھا ہے خداوند کے فرشتے کی آواز آئی. تو بہت سارے لوگ یہودی اسکالر شلیاخ یا نائب یا بھیجے جانے والے کے تصور کو مانتے ہیں کہ جو بھیجا جاتا ہے وہ بھیجنے والے کے اختیار سے آتا ہے, اور اس کو اسی طرح سے لیا جائے جیسے بھیجنے والا ہے. مسیح بھی کہتا ہے نا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا. تو ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو کلاسیکل جو ٹرینیٹیرین یا جو تثلیثی الہیات ہے اس کی روشنی میں نہ بھی دیکھیں, تو اس کو محض آپ مسیح کی انسانیت یا بشریت یا محض توحیدی پیرائے میں نہیں دیکھ سکتے. مسیح کو پولس رسول ایک مرکزی حیثیت دیتا ہے اور اسے وہ نام دیتا ہے, لکھا ہے نا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, اور وہ نام صرف خدا کا ہی ہے. بالکل. تو یہ اس بات کو نظر انداز کرنا بڑا مشکل ہے. اچھا, ایک اور بھی سوال ہے کہ جیسے خدائے ثالوث کی ودانیت میں پولس رسول زور دیتے ہیں, ایک طرف تو وہ ودانیت کی بات بھی کر رہے ہیں, دوسری طرف بہت سارے حوالہ جات ان کی جو ہے وہ خدائے ثالوث کی بات بھی کرتے ہیں. تو کس طرح سے ان کا ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ کرنا خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے درمیانی تعلق کو بیان کرتا ہے, جیسے کہ غلطیوں 3:20 میں لکھا ہوا ہے کہ مگر خدا ایک ہی ہے. ہاں جی وہ, اور میں اس کی طرف پہلے اشارہ میں نے کیا تھا کہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ نہ صرف اس پولس کا مسیح کے بارے میں عقیدہ یا نظریہ بدلا تھا, بلکہ مسیح سے ملنے کے بعد خدا کے بارے میں بھی اس کا نظریہ بدلا. ایک تو یہ کہ اس میں بہت سارا تعلق جو ہے نا وہ ہے غیر اقوام کے ساتھ, یعنی یہودیوں کا اور غیر اقوام کا جو رشتہ ہے آپس میں, جو کہ بائبل میں اکثر آپ کو منفی دکھائی دیتا ہے. اور اس کے پیچھے یہی مسئلہ تھا کہ شرعی پاکیزگی, پھر یہ کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے, دوسری اقوام بت پرست ہیں. تو پولس رسول کا مسیح پر ایمان لانا اور اس سے اس کا خدا کا تصور بدلنا, تو اس میں ایک وسعت آئی تھی کہ خدا جو ہے وہ تمام جہانوں کا خدا ہے اور تمام لوگوں کو اس نے بلایا ہے اپنی بادشاہی میں. اب یہ جو خصوصی طور پر ہم بات کریں کہ
جو باپ بیٹے رول قدس کا تعلق ہے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہودی لوگ جو مانتے ہیں سنہ اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، استثناء چھٹا باب اس کی 4 آیت. اور اس سے بھی کافی لوگ کہتے ہیں کہ جو یہودی مذہب ہے وہ مونوتھیزم یا توحید پہ مبنی ہے. پولس رسول اس آیت کو لیتا ہے پہلا کرنتھیوں 8واں باب 5ویں اور 6 آیت میں، اور وہاں وہ کہتا ہے کہ بتیرے خدا اور خداوند ہے، لیکن ہمارے لیے خدا باپ ایک خدا یعنی خدا باپ اور ایک ہی خداوند یسوع مسیح ہے جس نے تمام چیزوں کو بنایا. تو وہ ایک طرح سے یہودی جو کلمہ ہے یا یہودی جو ایمان کی ان کی بنیاد ہے یا ان کا جو عقیدہ ہے اس میں وہ مسیح کو شامل کر دیتا ہے. اور یہ بہت بڑا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈیولپمنٹ ہے ہسٹری آف ریلیجن کے اندر یا مسیحی الہیات کے اندر. پولس رسول وہ شخص تھا جس نے پھر ترک نہیں کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے پرانے نامے کا جو خدا تھا وہ ہی مسیح میں ظاہر ہوتا ہے اور اس لیے اب ہمیں مسیح کو ماننے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ جو ان کے باپ دادا کا عقیدہ تھا وہ اب اس کو مسیح کی روشنی میں لیتا ہے. تو وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، کہہ رہے ہیں ہمارا ایک ہی خدا ہے یعنی خدا باپ، اور ایک ہی خداوند ہے یعنی مسیح. تو اسی کو شمع اسرائیل کو وہ تبدیل کر کے ایک مسیحی اس کو ایک شکل دیتا ہے. اب یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ توحید کے پیراہی میں ہی ہے. جو آپ نے حوالہ پڑھا اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ خدا ایک ہی ہے. تیموتھیوس کے خط میں بھی وہ یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے. تو بنیادی طور پر بائبل کے لکھنے والوں کے لیے خصوصی طور پر پولس رسول کے لیے خدا ایک ہی ہے، اور مسیحیوں کے لیے بھی خدا ایک ہی ہے. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ تثلیث کے معنی یہ ہے کہ خدا 3 ہے. یہ بار بار ہر جگہ پر خدا کی وحدانیت کا ہی تعلق ہے یا اس پر زور ہے. اور پولس رسول ہمیں دکھاتا ہے یا بد سکھاتا ہے کہ اب ہم نے مسیح کو اس روشنی میں کیسے دیکھنا ہے، خدا کی وحدانیت یا توحید کی روشنی میں کیسے دیکھنا ہے. اور کرسچنز نے بھی یہی کیا ہے، لیکن جو اعتراض کرتے ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ اس ڈائنامک کو نہیں سمجھ رہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسیح کو شامل کر کے مشرکین والا کام کر رہے ہیں کہ خدا کی ذات کے ساتھ یا اس کے برابر کسی کو جوڑ رہے ہیں، بلکہ یہ کہ اس ایک خدا کے پر ایمان لاتے ہوئے مسیح کی ذات کو آپ نے کس طرح سمجھنا ہے، جو کہ مشکل ہے بیان کرنا. جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اس تجربے کو بیان کرنا، لیکن یہی چیز پولس رسول نے کی، بلکہ میں کہوں گا کہ اس نے شروع کی، اور کرتے کرتے یہ کام آج تک مسیحی علماء کر رہے ہیں، جاری ہے. تو یہ باپ اور بیٹے یعنی خدا اور خداوند، خدا اور اس کا مسیح، یہوہ خدا اور یسوع مسیح، یہ تو آپ کو پولس رسول کی تحریروں میں واضح نظر آتا ہے. تو وہ مسیح جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خدا کی صورت پر ہے، وہ خدا کی حکمت ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کا مسیح ہے، وہ خدا کا کلام ہے. یہ سارے القابات پولس رسول مسیح کے لیے دیتا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ ان کو آپ دونوں طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن جھکاؤ جو ہے ان کا زیادہ تثلیثی عقیدے کی طرف ہی ہے، کیونکہ ایک انسان کو اتنا زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ایلیویٹ کر کے یا بڑھا کر نہیں بیان کر سکتا کوئی یہودی جب تک وہ یہ نہ مانتا ہو کہ یہ انسان سے کچھ بڑھ کر ہے. اب اس کے اندر جو رول قدس کا تعلق ہے نا، پولس رسول کی تحریروں میں رول قدس کا تعلق بہت نمایاں ہے. بلکہ یہ جو ہم جسے ہم برکات کلمات کہتے ہیں، یعنی جو ہم اپنی کلیسیا میں بولتے ہیں، خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت، یہ بھی آپ کو پولس رسول کے خطوں سے ملتی ہے، یعنی 2 کرنتھیوں 13واں باب اس کی 14ویں آیت میں سے. تو پولس رسول آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے بنیاد رکھتے ہیں جو آگے جا کے کلیسیا میں جسے تثلیث کا عقیدہ کہا گیا، تو وہ اس کی بنیاد رکھتے ہیں. تو وہ صرف خدا اور مسیح کے تعلق تک نہیں رہتے، بلکہ وہ رول قدس کی شخصیت کو بھی بیان کرتے ہیں. اور رول قدس پولس کے لیے ایک وہ خدا کی مطلب جو خدا کے اندر آپ سمجھ لیں کہ میں اس کو کس طرح بیان کروں کہ جو بالکل اسپریچول یا روحانی یا جو مادی دنیا سے کہ گہرائی میں اور اس سے بالا تر جو چیزیں، وہ اس کو رول قدس سے تشبیہ دیتا ہے کہ خدا کا ذہن کو یا خدا کی باتوں کو جاننے والی جو روح ہے، کبھی وہ اسے رول قدس کہتا ہے، کبھی وہ اسے خدا کی روح کہتا ہے، کبھی وہ اسے مسیح کی روح کہتا ہے. لیکن وہ روح جو ہے وہ کلیسیا کو دی گئی ہے، اس لیے وہ رول قدس کی معموری کی بھی بات کرتا ہے، وہ رول قدس کے پھلوں کی بھی بات کرتا ہے،
اور یہاں تک کہ وہ رومیو میں 8ویں باب میں یہ بھی کہتا ہے کہ روح جو ہے وہ ہمارے ساتھ آہیں بھر بھر کے شفایت کرتی ہے. یعنی کہ روح کا جو ہے وہ تعلق انسان کے اندر سے، انسان کے کیا کائنات کے جو اندرونی یا جو اس کی روحانی ایک طے ہے اس سے اس کا تعلق ہے. وہ روح جو ہے وہ ہمارے اندر سے اس چیز کو نکالتی ہے کہ ہم مادی دنیا کی، وہ 8ویں باب میں وہ جسمانی اور روحانی انسان کی کیا کہتے ہیں ایک موازنہ کرتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جو روح سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں، وہ روح کے موافق چلتے ہیں. تو پولوس کے لیے روح کا جو ایک تصور تھا وہ صرف ایک کانسیپٹ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک حقیقی شخصیت ہے جو پولوس رسول کے خطوں میں نمایاں ہو کر آتی ہے، جو ایمانداروں کی زندگی کو معمور کرتی ہے اور ان کو دعا کرنے میں، شفایت کرنے میں اور مسیحی چال چلن میں ان کی مدد کرتی ہے. تو وہ اس طرح سے، میں پھر وہی کہوں گا کہ جس طرح سے آج ہم تثلیث کو وضاح کرتے ہیں، پولوس نے شاید نہیں کیا، اس نے شاید اکنوم کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس نے پرسن کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن باپ بیٹا روح القدس جو ہیں اور ساتھ میں ایک خدا کا تصور، یہ ساری باتیں پولوس رسول کے خطوط میں نمایاں پائی جاتی ہیں. یہ صرف کوئی تعصب میں ہی بولے گا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن موجود ہیں یہ باتیں. شو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ میں شریعت کو منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آیا. تو اگر یسوع منسوخ نہیں کرنے آئے تھے تو پھر پولوس رسول اس سے کیسے منسوخ کرتے؟ تھینک یو سو مچ سلمان بھائی. جی ناظرین، آج کے دن ہم نے پولوس رسول کے خدا کے تصور کو سیکھنے کی کوشش کی ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کے لیے باعث برکت ثابت ہوا ہوگا. ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.